ناظرین آداب دوردرشن حیدرآباد کے ناظرین آداب اردو خبر نامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد، وید منتروں کے درمیان رام مندر کی ہوئی بھومی پوجا۔ رام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ، مندر کی تعمیر سے ہندوستان کی عظمت میں اضافہ، وزیر اعظم کا تاثر۔ آندھرا پردیش کے پروجیکٹ کے خلاف تلنگانہ حکومت سپریم کورٹ سے رجوع، پروجیکٹ کے ٹینڈر کے عمل کو روک دینے کی درخواست۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس جاری، نئے سیکریٹریٹ جامع زرعی پالیسی، دریائے کرشنا کے پانی پر ہو رہا ہے تبادلہ خیال۔ اور ملک میں 67% سے زائد کورونا کے مریض ہو رہے ہیں صحت یاب، تلنگانہ میں کورونا کے 2012 نئے کیسز۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہندوستانیوں کے 5 دہوں کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ایودھیا میں تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، RSS چیف موہن بھاگوت اور اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے بھومی پوجا میں شرکت کی۔ حکومت اور رام مندر ٹرسٹ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق یہ تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھومی پوجا پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ اس پروگرام میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت، اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ، گورنر آنند بین پٹیل کے علاوہ 175 شخصیتوں نے شرکت کی۔ دوپہر 12:44 پر بھومی پوجا منعقد ہوئی۔ قبل ازیں وزیر اعظم مودی ہنومان گڑھی میں انجنیا سوامی کی خصوصی پوجا کی اور ایک پودا بھی لگایا۔ اس پوجا کا رواج 1700 سال سے جاری ہے۔ رام مندر کی بھومی پوجا پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے BJP کے سینئر قائد LK اڈوانی نے کہا کہ مندر کی تعمیر ان کا دیرینہ خواب تھا اور وہ خواب آج سچ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر کی تعمیر امن اور ہم آہنگی کی علامت ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم کے دورہ ایودھیا کے پیش نظر ایودھیا شہر میں پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا۔ NSG کمانڈوز کے علاوہ 4000 سیکورٹی عملے کو تعینات کیا گیا تھا۔ ایودھیا آنے والی سڑکوں پر 75 چیک پوسٹ بند کر دیے گئے تھے۔ پیر سے ہی ضلع کی تمام سرحدوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے رام مندر کی تعمیر کے سنگ بنیاد رکھنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ ٹویٹر پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رام کے راج نظریات نئے بھارت کی تعمیر میں اہم رول ادا کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سری رام کے جائے پیدائش کے مقام ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا مطلب رام کے بتائے ہوئے راستوں، اصولوں اور اقدار پر پیرا ہونا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی جدوجہد اور طاقتور قیادت کی وجہ سے رام مندر کی تعمیر عمل میں آ رہی ہے۔ گجرات کے چیف منسٹر وجے روپانی نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے آج جو بھومی پوجا ہوئی ہے وہ کئی برسوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ BJP کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی سنگ بنیاد تقریب سے دنیا بھر میں مقیم کروڑوں ہندوؤں کا دیرینہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ ملک کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ وزیر اعظم مودی کے ہاتھوں بھومی پوجا بہت اچھے طریقے سے منعقد ہوئی۔ ایودھیا میں رام مندر کی سنگ بنیاد تقریب کے موقع پر محبوب نگر ضلع میں واقع تمام رام مندروں میں BJP کے کیڈر اور RSS کے کارکنوں نے رام مندر سنکلپ کی پوجا کی۔ محبوب نگر ضلع مستقر پر RSS اور کار سیوکوں نے خصوصی پوجا میں حصہ لیا۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں پرگتی بھون میں جاری کابینہ کے اجلاس میں سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کی تعمیر، جامع زرعی پالیسی پر عمل آوری، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات، دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم، فوڈ پروسیسنگ اور الیکٹرانک گاڑیوں کی پالیسی، ریٹیل ٹریڈ، لاجسٹک پالیسی اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں وزراء کے علاوہ چیف سیکریٹری سومیش کمار و متعلقہ محکمہ اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی ہے۔ تلنگانہ حکومت AP حکومت کے رائلسیما لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی۔ حکومت نے عدالت عظمیٰ سے خواہش کی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے احکام منسوخ کرے اور ٹینڈر کے عمل کو بھی روکا جائے۔ AP حکومت اس پروجیکٹ کے ذریعے سری سیلم ریزروائر سے دریائے کرشنا کے پانی سے استفادہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس پروجیکٹ کو جلد شروع کرنا چاہتی ہے۔ AP حکومت، جس نے قبل ازیں اس سلسلے میں احکام جاری کیے ہیں، ٹینڈر کے عمل کو شروع کر دیا۔ تلنگانہ حکومت نے اس مسئلے پر کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ سے شکایت کی اور کہا کہ AP کی جانب سے اس پروجیکٹ کی شروعات سے تلنگانہ سے شدید ناانصافی ہوگی اور اس کا رنگا ریڈی پروجیکٹ متاثر ہوگا۔ تلنگانہ حکومت کی عرضی کی سماعت کرتے ہوئے بورڈ نے AP حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ بغیر کسی قبل ازیں اجازت کے کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہ کرے۔ مرکزی وزارت آبی وسائل نے بدھ کو
ایپیکس کونسل کے اجلاس کی تجویز رکھی تھی، تاہم وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے واضح کر دیا کہ وہ اس اجلاس میں پہلے سے طے شدہ مختلف پروگراموں کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکیں گے۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اے پی حکومت نے ایک جائزہ اجلاس کے دوران اس مسئلے پر عدالت عظمیٰ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریاست کی اصل اپوزیشن کانگریس نے گزشتہ روز ریاستی حکومت پر اس مسئلے پر نکتہ چینی کی تھی۔ ریاستی پارٹی سربراہ کیپٹن اتم کمار ریڈی نے وزیر اعلیٰ کو ایک کھلا مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے خواہش کی تھی کہ وہ پڑوسی ریاست کو اس پروجیکٹ کی شروعات سے روکے۔ ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والے مریض جلد صحت یاب ہو رہے ہیں۔ وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے بتایا کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 67.19 تک پہنچ گیا ہے۔ اب تک 12 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اموات 2.09% تک محدود ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 6,60,000 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں اب تک کورونا سے 39,856 کی موت ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں منگل کو کورونا وائرس کے 2012 نئے معاملات درج کیے گئے۔ اس طرح ریاست میں اس انفیکشن کے معاملات کی تعداد بڑھ کر 70,958 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز 13 افراد کی موت اس سے ہو گئی۔ ریاست میں اب تک کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 576 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے 21,118 معائنے کیے اور 2012 معاملات درج کیے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ و خاندانی بہبود کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق ریاست میں کورونا کے جملہ کے 70,958 ہو گئے ہیں اور صحت مند ہونے والوں کی تعداد 50,814 ہو گئی ہے۔ فی الحال 19,568 کورونا کے مریض زیر علاج ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 532 کورونا کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ایودھیا میں رام مندر کی سنگ بنیاد کے موقع پر ملک بھر کی اہم منادر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر بھدراچلم کے مندر میں بھی خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ شہر کی جھونپڑیوں بستیوں کا کوئی گھر بچا نہیں ہے اور جگہ جگہ رہائشی ہاؤسنگ کالونیوں کی نچلی منزل میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ عروس البلاد ممبئی میں ہونے والی بھاری بارش کے نتیجے میں ممبئی اور تھانے میں 4 افراد ہلاک، ایک شخص لاپتہ ہے۔ پرسوں شام سے ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور حکومت نے ممبئی اور MMR میں تعطیل کا اعلان کر دیا۔ پرسوں رات کی موسلادھار بارش کی وجہ سے مضافاتی علاقوں کاندلیو میں ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پر ایک پہاڑی سے زمین کھسکنے اور چٹانیں گرنے سے شاہراہ کو بند کرنا پڑا اور ممبئی آنے والی ٹریفک متاثر ہوئی۔ اسی دوران بہار میں بھی سیلاب کی سنگین صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہار میں 7 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اضلاع مظفر پور اور دربھنگہ میں صورتحال سنگین ہے۔ گوپال گنج، چمبارام، شاہراہ میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہے۔ سیلاب کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ وزیر فینانس ہریش راؤ نے سدی پیٹ ضلع میں RVM ہاسپٹل میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ لیب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ کے پربھاکر ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ عنقریب سدی پیٹ میڈیکل کالج میں حکومت کی اجازت حاصل کرتے ہوئے RT-PCR ٹیسٹنگ سینٹر شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے RVM ہاسپٹل کے اطراف و موضوعات کے عوام سے خواہش کی کہ وہ یہاں آ کر ٹیسٹ کروائیں۔ رکن پارلیمنٹ پربھاکر ریڈی نے کہا کہ RVM ہاسپٹل میں 100 بستر کورونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد خوف کے عالم میں کارپوریٹ دواخانوں سے رجوع ہونے کے بجائے مقامی ہاسپٹلز کی خدمات حاصل کریں۔ سری لنکا میں آج عام انتخابات جاری ہے۔ 255 پارلیمانی حلقوں کے لیے جاری رائے دہی میں 1.60 کروڑ رائے دہندے اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ حاصل کریں گے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ماسک اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے رائے دہندے ووٹ دے رہے ہیں۔ سری لنکا میں اب تک 400 کورونا کیس درج ہوئے ہیں۔ الیکشن آفیسر نے ہدایت دی ہے کہ کورونا کے مریضوں کو ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ وزیر اعظم مہندا راجپکسے، سابق وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھے، سابق صدر مائتری پالا سری سینا اہم امیدواروں میں شامل ہے۔ کل ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ پاکستان نے ایک اور تنازع پیدا کر دیا ہے۔ گجرات، جموں کشمیر اور لداخ کے چند علاقوں کو اپنی سرزمین قرار دیتے ہوئے نیا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کی 1 سال کی تکمیل کے موقع پر پاکستان کی جانب سے اس نقشے کی اجرائی قابل غور ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کابینہ کے منظورہ نقشے کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دوران ہندوستان نے پاکستان کی اس حرکت کی شدید مذمت کی اور ہندوستانی سرزمین کو اپنی سرزمین قرار دیتے ہوئے نقشہ جاری کرنے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔
लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में एक बंदरगाह मंगल की शाम हुए एक ज़बरदस्त धमाके में कम से कम 78 अफराद हलाक हुए और 4000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल ने लेबनान की वज़ारत सेहत के हवाले से इत्तला दी। अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल की रिपोर्ट की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक बेरूत के जहाज़ पर हुए इस खौफनाक धमाके में 78 अफराद हलाक हो गए और 4000 से ज़ायद दीगर ज़ख्मी हो गए। इससे कबल लेबनान के वज़ीर दाखिला मोहम्मद फ़हमी ने कहा था कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि यह धमाका कोई हमला था या बेरूत बंदरगाह पर धमाका ख़ैज़ मवाद के ज़ख़ीरे के मुक़ाम की वजह से हुआ। बेरूत की बंदरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ बड़ी मिक़दार में धमाका मवाद ज़ख़ीरा किया जाता है। लेबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब ने मंगल के रोज़ कौम से खिताब में कहा है कि बेरूत धमाके के लिए जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद, वेद मंत्रों के दरमियान राम मंदिर की हुई भूमि पूजा। राम की तालीमात हमारे लिए मशल राह, मंदिर की तामीर से हिंदुस्तान की अज़मत में इजाफा, वज़ीर आज़म का तासुर। आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू, प्रोजेक्ट के टेंडर के अमल को रोक देने की दरख्वास्त। रियासती काबीना का इजलास जारी, नए सेक्रेटेरिएट जमे ज़राई पॉलिसी, दरियाई कृष्णा के पानी पर हो रहा है तबादिले ख्याल। और मुल्क में 67% से ज़ायद कोरोना के मरीज हो रहे हैं सेहतयाब, तेलंगाना में कोरोना के 2012 नए केसेस।